آج کل بہت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور جان بوجھ کے اس کو تنازع کا نقطہ بنایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے، ہے نہیں تنازع کوئی، بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی برکت سے اور انٹرنیٹ کی برکت سے۔ وہ کیا نقطہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے یا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تصوف، صوفیزم یہ کوئی اور مذہب ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں باقاعدہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو جی اسلام سے ہی خارج ہے۔ ہر کسی کا اپنا فتنوں کا دور ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، باقی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ کہ کنٹروورسی باقاعدہ بنائی جا رہی ہے ایک، دوسری بات یہ کہ پھر جہاں ہر جگہ جعلی لوگ موجود ہیں تو باقاعدہ ایسے جعلی لوگوں کو، جعلی جو صوفی نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں، جن کا تصوف سے تعلق نہیں ہے۔ اور تصوف کیا ہے؟ اگین بعض لوگ اصطلاحات سے الرجک ہوتے ہیں، یا صوفی فقیر تیری، یہ تو کوئی شرک بدعت۔ عقل مند آدمی جو ہے نا وہ اصطلاحات سے، یہ تو اصطلاحات ہیں، اس کو آپ شیخ یا مرشد کو آپ استاد کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں۔ جب ٹیچر کہتے ہیں تو آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوتی، اس رستے کے استاد کو اگر آپ شیخ کہہ دیتے ہیں یا مرشد کہہ دیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی عقل کی بات ہے، مگر اصل چیز دیکھنے کی بات ہے کہ ہاں، اور بہت سارا ایسے جعلی گروہ، جہاں ہر لائن میں لوگ جعلی ہیں، تو وہاں اس لوگوں نے یہ بھی ایسی لوگوں نے اس کو بھی پیسے بنانے کا دھندا بنا لیا۔ بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، بالکل تجربہ بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، مگر بیٹھ کے ڈاکٹر کی دکان کھولی بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ سارے ڈاکٹر خراب ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم نے ہسپتال جانا چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں، بھئی ایسے ہسپتال جاؤ جو بڑا ہسپتال ہے، یا جو جینیون ڈاکٹر ہیں، یا ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ واقعی یہ کسی میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ہے اور صحیح ڈاکٹر ہے۔ تو 2 نمبر کے ڈاکٹروں کا موجود ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 نمبر کے ڈاکٹر نہیں ہے، یا ڈاکٹری 2 نمبر کی چیز ہو گئی۔ ڈاکٹری تو صحیح ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ جو ایک غلط تاثر باقاعدہ بنایا جا رہا ہے، اور ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے، کہ ایک طبقہ جان بوجھ کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ صوفیزم کا یا تو تعلق اسلام سے نہیں، یہ تو یا تو انتہائی شرک بدعت ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ روح نکال دی جائے دین میں سے۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ کیا مطلب ہے؟ واٹ از صوفیزم؟ واٹ از تصوف؟ تصوف، طریقت، صوفیزم کیا ہے؟ یہ شریعت پہ عمل کرنے کا جو باطنی حصہ ہے، صوفیاء اس سے ڈیل کرتے ہیں، یہ وہ ان کا سبجیکٹ ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، باطن تو تب آئے گا جب ظاہر ہو۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور کہتا ہے میری نماز میں بڑا اخلاص ہے، تو جھوٹا ہے۔ ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نے ظاہر کی نماز پڑھ لی ہو اور اس کے دل کے اندر تکبر ہو، ریاکاری ہو، یہاں تک کہ منافقت ہو۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ صرف ظاہر پہ اللہ پاک اس کے صرف ظاہر پہ فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ پاک اس کے باطن پہ فیصلہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، مفہوم ہے کہ نیتوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو یعنی عمل ضروری ہے، مگر عمل کا جو وزن بنتا ہے، دار و مدار بنتا ہے، وہ نیت پہ بنتا ہے۔ اور نیت جو ہے وہ تصوف، آپ تصوف کا نام دے دیں، اس کو تزکیہ نفس کا نام دے دیں، آپ اس کو صوفیزم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اور یہ جو یا طریقت کہہ لیں۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت شریعت مخدوم ہے،
طریقت خادم ہے. طریقت کا مقصد کیا ہے کہ شریعت پہ ظاہری، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہر لمحے کا جو ظاہر ایک ظاہر ہے تو ظاہر تو کیا ہی جائے، مگر اس لمحے میں جو باطن کا تقاضا ہے کہ آپ ابھی آ گیا وقت نماز کا، تو ظاہری طور پہ تو آپ نماز پہ کھڑے ہو گئے، مگر دل میں جو باطنی دل کے اندر اخلاص ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے. یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. اخلاص کیسے حاصل کرنا یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے. فقہ جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے، سیٹ آف لاز ہے، قوانین ہیں جو ظاہری لین دین یا ان مسائل میں، یا نماز کس چیز سے ٹوٹ جائے گی کہ یہ وہ ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو سبجیکٹ ہی ظاہر کا ہے. جو باطن ہے اس کا کہ ان اعمال میں اخلاص کیسے آئے، ہم اپنے اندر تکبر، ریاکاری، دکھاوا، حسد، حرص، غصہ یہ کیسے صاف کریں، یہ ظاہری شریعت کا حصہ نہیں ہے. مگر اور میں نے عرض کر لوں کہ شریعت کے معنی کیا ہے. شریعت کا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے، تو شہزاد بھائی جب ہم کہتے ہیں اس کا ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شہزاد بھائی یعنی ان کا جسم بھی موجود ہے، ان کی روح بھی موجود ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، جی اس کی میت پڑی ہوئی. ہم نہیں کہتے یہ فلانے حسن صاحب تھے، نہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ان کی میت پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب اب باطن نکل گیا ہے، اب ظاہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر حیات ہونے کے لیے شرط یہ کہ روح تو ابھی بھی موجود ہے نا. جو حسن صاحب مثال کے طور پہ ان کی اگر روح نکل گئی تو روح اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر اب کیونکہ اس جسم کے اندر نہیں ہے، اس ظاہر کے اندر نہیں ہے، تو اس واسطے ہم کیا کہیں گے، اب یہ ہم نہیں کہیں گے یہ حسن صاحب ہے، ہم کہیں گے جی ان کی میت ہے، جسد خاکی. اب وہ تو ضروری کیا ہے کہ ظاہر بھی ہو اور باطن، ظاہر ہوگا تو باطن ہوگا. مطلب ایک بندے کا جسم ہی نہیں ہم کہیں گے جی یہ بندہ ایگزسٹ کر رہا ہے، نہیں، ظاہر ہوگا تو پھر اس کے اندر روح ہوگی. تو اسی طرح اصل حقیقت کیا ہے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شریعت میں جو حکم ہے، شریعت میں اگر جیسے پھر کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو شریعت تو یہ کہتی ہے تم اپنا ظاہر بھی کرو باطن بھی کرو. شریعت تو کمال دونوں، شریعت کے حکم تو ہے کہ دونوں میں کمال کرو، ظاہر بھی پرسکون ہو، خشوع خضوع ہو، اور باطن میں بھی خشوع خضوع ہو اور سکون ہو، اللہ کا استحضار ہو، ایک لمحے تم غافل ہو، یہ باطن کا. تو جو طریقت ہے وہ دراصل شریعت کے ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے. وہ جو کمانڈنگ آفیسر ہے وہ شریعت ہی ہے. یہ شریعت کا خادم ہے طریقت، یہ جو تصوف جس کو کہہ لیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ جو کیفیت میں نے آپ سے کہی کہ ایک لمحہ بھی انسان غافل نہیں ہوتا، یہ ظاہر کی کیفیت نہیں ہے، یہ باطن کی کیفیت ہے. ظاہر میں تو آپ مشاہدہ ہے کہ تسبیح گھماتے رہو، آپ اللہ 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 کہہ رہے ہو، ظاہر میں اللہ اللہ چاہے آپ 1 گھنٹے تک یا 10 گھنٹے تک کہتے رہو، بیچ میں گھنٹوں آپ غائب رہتے ہو، باطن آپ کا اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. زبان چل رہی ہے، تسبیح گھوم رہی ہے، تو ظاہری طور پہ تو آپ نظر آ رہے ہو ایک عمل میں، ایک ذکر میں، اور باطن وہاں ہے ہی نہیں. پھر ہماری نمازوں کا جو حال ہے، پوری 4 رکعت عشاء کے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر تو بالکل موجود ہے، اور ہمارا باطن کبھی وہ دکان پہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارے دفتر آ جاتا ہے، کبھی وہ کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، خیال ہی. یہاں تک اتنا غفلت ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سی رکعت ہے، کون سی صورت امام صاحب نے پڑھی تھی. اتنا ہی نہیں استحضار رہتا کہ یار اچھا کون سی صورت پڑھی تھی. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ آپ کا باطن ظاہری عمل تو بہت اچھا، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں عشاء پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، باطن نہیں ہے. تو اسی واسطے، اور جب باطن نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے، حدیث مبارکہ نہیں ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی آدمی کو اس کا 27 گنا اجر ملتا ہے، کسی کو 20 گنا، کسی کو یہ کیلیبریشن کیوں؟ اور کسی آدمی کے منہ پہ نماز مار دی جاتی ہے. جب ایک جماعت ہے، ایک امام ہے، سب نے نماز پڑھی ہے، تو کسی کو 27 مل رہے ہیں یا اس سے زیادہ مل رہے ہیں، کسی کو 15-20 مل رہے ہیں، اور کسی پہ نماز منہ پہ مار جا رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ظاہر کا صرف اعتبار ہوتا
پھر میں کہوں گا ایک آدمی نے نماز پڑھی نہیں ہے، جماعت میں گیا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دعویٰ کرے کہ جی میں بہت بڑا صوفی ہوں اور میں نے بڑے اخلاص سے نماز، مجھے تو آسمانوں پہ اخلاص سے نماز پڑھی. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مکلف ہیں ہر لمحے کو جواب ایسے ہی دینا جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں نے آج عشاء آسمانوں پہ پڑھ لی ہے تو آج جب ابو بکر یا عمر یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جماعت کروا لیجئے کہ میں نے تو آسمانوں پہ پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اتنے سخت بیمار ہیں، امامت بھی نہیں کر پا رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے بھائی آپ امامت کریں کہ اتنی ضعف آ گیا. اس کے باوجود اب وہ کہہ سکتے تھے چلو میں اپنے اللہ، وہ تو اللہ کا استعداد اور ان سے بڑھ کے کس کو ہوگا. کہتے ہیں آج میں اپنے اللہ کا آسمانوں میں نماز پڑھوں گا. کوئی کہا نہیں نا. اس میں بھی امت کو دکھایا کہ نہیں، مسجد گئے. ظاہر کی بھی کتنی امپورٹنس ہے، مگر ظاہر کے ساتھ باطن بھی لازمی ہے، آپشنل نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا، یہ آپشنل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جن چار مقاصد بتاتا ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا، آیتیں آپ ان کو بتاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور آپ ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ جو تزکیہ ہے اس کو اگر اصطلاحاً آپ کہیں تو یہ تزکیے والی جو محنت ہے یہ کس طرح ہوگا؟ یہ جو محنت ہے، گرومنگ ہے، تربیت ہے، اس کا نام صوفیزم ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کا نام صوفیزم ہے، تزکیہ نفس ہے. آپ اس کو تصوف کہہ دیں، آپ اپنے رہبر کو رہبر کہہ دیں، شیخ کہہ دیں، مرشد کہہ دیں، پیر کہہ دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ایسنس دیکھیے. آپ خدا کا نام ہے، یہ نہ کہیں کہ جی فلانے پیر صاحب جو ہیں وہ تو ناچتے گاتے رہتے ہیں تو وہ جعلی آدمی ہے، جعلی ڈاکٹر ہے، اس کو چھوڑو. تم اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو واقعی یہ اللہ والے اپنا اشتہار نہیں لگاتے کہ ہر رکشے کے پیچھے اشتہار لگاؤ کہ جی آج دھمال ہوگی اور یہ ہوگی. یہ وہ ہے نہیں نا. ان کے پاس وہ خزانے جو جتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے، ہیرو کی دکانیں، جو بڑی بڑی ہیرو کی دکانیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں، کیا انہوں نے ہر رکشے کے پیچھے اپنا لگایا ہوتا؟ نہیں. جو بڑے بڑے ایسی ہوتی ہے تو جو طالب لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ڈھونڈ کے آتے ہیں. اچھا یار یہ فلانی دکان جو ہے یہ زورخ میں ہوگی، یہ فلانا ہیرا بیلجیم میں ہوگا، تلاش کر کے آتے ہیں نا جس کو طلب ہوتی ہے. یہ جو محنت ہے تزکیہ، انشاءاللہ اس پہ اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے چاہا تو اس پہ تھوڑا سا اگلے چند نشستوں میں اس پہ ہی بات کریں گے کہ یہ صوفیزم ہے کیا. اور آج جو یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے یہ اس وقت ضرورت سمجھ، کیونکہ اس وقت ہر وقت تصوف کی ضرورت ہے، ہر وقت باطن کی ضرورت ہے. آپ اس کو تصوف نہ کہیں، آپ تزکیہ نفس کی محنت کہہ لیں، اپنے دل کو پاک کرنے کی محنت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اصل تو کام کرنے کا ہے. یہ اس ہر وقت ضروری، اور یہ اس وقت دیکھیں شرعاً اپنی اصلاح فرض عین ہے. یعنی فرض عین وہ ہوتا ہے جو آپ پہ لازم ہے. اپنی اصلاح اگر اس دور میں بالخصوص کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں، غیر کی دعوت، غیر اللہ کی طرف اتنی پرکشش چیزیں ہیں. آج جس طرح غیر کی طرف کھینچنے والی، باہر آپ جاتے ہیں تو ایسے پلازاز اور بلڈنگ اور کھانا پینا، اور گھر میں آتے ہیں تو آپ کا اپنا انٹرنیٹ، یعنی اللہ سے دور کرنے کی جو اسباب ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنا حملہ آور ہیں. اگر آپ کا اندر سے باطن مضبوط نہ ہوا، یہ تزکیہ نفس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا باطن، روحانیت. صوفیزم کیا ہے؟ یہ اندر کی روحانیت کرنا. اگین یہ اصطلاحات میں نہ، اگر کسی کو اصطلاحات سے اختلاف ہے تو چھوڑو یار، آپ تزکیہ نفس کی محنت کہہ دو. ہم اصطلاحات سے وہ کہتے ہیں روز کالڈ بائی اینی نیم اسمیلز دی سیم.
اصل چیز تو یار اصل مقصد حاصل کرو، اخلاص. تو یہ جب تک آپ کو اخلاص حاصل نہیں ہوگا، اندر کے اندر آپ کی پاور نہیں ہوگی، چاہے آپ نے کتنے نیک بنتے جا رہے ہو، ظاہری کتنی نمازیں پڑھو، آپ کی آنکھیں قابو میں نہیں ہوں گی، آپ کا کان قابو میں نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتہ. آپ کمرے کی تنہائی میں انٹرنیٹ استعمال کرو، کیا دیکھ رہو، کیا آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اگر آپ کو یہ واقعی استحضار ہے کہ ہر وقت اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کا استحضار ہے، اللہ میری، اس کا یقین ہے، استحضار ہے. اب یہ باطن کا تعلق ہے، یہ ظاہر کا تعلق نہیں. ظاہر میں تو ہمیں نہیں نظر آ رہا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر جس کی دل کی آنکھ کھلتی ہے اس کو پھر اللہ کا استحضار ہوتا ہے. اور اس دل کی آنکھ کو کھولنا، اور پھر ایکسپلین کر دوں، دل کی آنکھ کا کھولنا مطلب نہیں ہے کہ اوپننگ اور تھرڈ آئی، یہ یوگی والی بات نہیں ہے کہ جی آپ کو فیوچر پتہ چل جائے گا. وہ یہ سب چھوٹی بچوں کے کھلونے ہیں. یہاں تو بہت گہرائی کی بات ہے. بہرحال جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر لمحہ اس کا اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نسبت. جب کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تنہائی اور اس کی جلوت، یعنی اس کی جلوت اور خلوت لوگوں کے ساتھ گھر میں وہ سیم ہوتی ہے. وہ جیسا جلوت میں ہوتا ہے ایسا خلوت میں ہوتا ہے. حضرت کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں. حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 2 گھنٹے بعد میری موت ہونی ہے تو میرے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ہے صوفی. اور آپ اگر صوفیزم کو کہتے ہیں کہ خلاف دین چیز تھی، تو پہلی بات ہم پاکستان اور ہندوستان میں ہمارے پاس جو حدیث شریف پہنچی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیں. صوفیہ جو ہے وہ آج تو یہ باقاعدہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی صوفیزم کا مطلب ہے صوفی ڈانسز ورلنگ درویشز. مولانا روم، اب اس پہ انشاءاللہ زندگی بات ہوگی کہ یہ حال کیا چیز ہوتی ہے اور سما کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ جو اس کا جو ایک تھیٹر، اور اس کو تو ایک پیسے بنانے کی اسکیم بنا لیا کہ جو صوفی ڈانسز اور مولانا روم کے درویشز اور بے پردہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں اور مرد بھی ایسے گول گول گھوم کے ڈانس. یہ صوفیزم ہرگز نہیں ہے. مگر آج کل تو یہ بڑا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ صوفی میوزک فیسٹیول، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا کا صوفی اسلام اور ہے اور صوفی کا اسلام اور. ہرگز نہیں. اسلام ہے، سب کا اسلام ایک ہے. اور جیسے میں نے کہا، صوفی چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ ملا کے پیچھے ہی چلے گا. مسائل میں وہ علماء سے پوچھ کے ہی چلے گا. وہ 100% شریعت کا مخالف ہے. اگر وہ خود عالم نہیں ہے، الحمدللہ آپ نے جو دوست ساتھ ہیں، سالہ سال سے ساتھ ہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا اس فقیر نے آج تک کبھی قرآن کی تفسیر، حدیث شریف کی تفسیر کبھی بیان کرنے کی کوشش نہیں کی. کہ میں عالم نہیں ہوں، ظاہری طور پہ وہ علوم مجھے نہیں ہیں پاس. اور الحمدللہ کوئی بھی فقہی مسئلہ آتا ہے، کوئی دوست پوچھتا ہے، اگر مجھے پتہ ہوا کسی مفتی سے میں نے پہلے سنا ہوا ہے، کسی عالم سے سنا ہو تو بتاتا ہوں، ورنہ اکثر یہی کہہ دیتا ہوں جی یہ فقہ کا مسئلہ ہے، آپ ان کے پیچھے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم فقہ میں علماء کے بالکل مخالف ہیں. ہم فقہ کے مخالف ہیں، ظاہری شریعت کے مخالف ہیں 100%. اور صوفیاء کے اندر ظاہری علوم کے بھی جو ہے اس کے حصول پہ بہت زور دیا جاتا ہے. یہ جاہل صوفی تو اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. ابھی وقت ختم ہو رہا، ورنہ یہ موضوع زندگی رہی تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ لے کے چلیں گے اللہ نے چاہا تو یہاں سمجھ لیجئے کہ جو یہ اب کیونکہ بات ہماری صوفیزم پہ ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس لمحے کا تقاضا کیا ہے جو میں اس پہ آ رہا تھا. اب ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں ظاہری اب عمل ہمیں پتہ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے حرام نہیں کھانا، کسی سے برا نہیں کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، گھر والوں کے حقوق دینے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے.
اب یہ کیسے کریں؟ میں نے مسئلہ تو آپ کو بتا دیا ظاہری شریعت کا کہ بھائی اپنی نظروں کو قابو میں رکھو. بہت سارے دوست ہیں پوچھتے ہیں کہ جی اب یہ ظاہری ہم کیسے کریں؟ ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں، انسان ہیں. کیونکہ کفر کی دعوت اتنی یعنی شدید ہو گئی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو بل بورڈز ہوتے ہی نہیں تھے، جو اشتہاری بورڈز لگے ہوئے، اگر ہوتے بھی تو اس پہ پینٹ سے تصاویر بناتے تھے. تو اس پہ اگر کسی لڑکی کی تصویر آ بھی جاتی تھی تو کوئی اٹریکٹیو نہیں ہوتی تھی، اور وہ پینٹ سے بنی ہوئی، اور اس وقت اگر اس کی تصویر بنتی بھی تھی تو مہذب انداز میں پورا کورڈ بنتی تھی. اب یہ ڈیجیٹل فوٹوگرافی اور پینافلیکس اور اتنا پکسل اور اتنا پکسل، ایک تو اب پہلے ایسے موڑ ہر موڑ پہ بورڈز نہیں ہوتے تھے، اب یہ ہر موڑ پہ بورڈز آ گئے. پھر ایسی فوٹوگرافی آ گئی، پھر عنیانیت فحاشی آ گئی. تو کسی آدمی کے لیے جو نہیں چاہ رہا، صرف روڈ پہ چل رہا ہے، اس کا لامحالہ آنکھ پڑ جانا، اور پھر یہ وہ سمجھتا ہے اب یہ غلط ہوا ہے، اب یہ بریک لگنا کہ اب اس آنکھ کو میں نے بچانا ہے، نیچے کرنا ہے، یہ ہمت یہ کیسے آئے گی؟ ظاہری تو آپ کو پتہ ہے، ظاہری تو پہلے ہی پتہ، پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ دیٹ مینس کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. بریکیں اپنی ٹھیک کرانی، ہماری بریکیں فیل ہو گئی ہیں. میں کہوں کہ جی آپ کی گاڑی میں بریک آئل ختم ہو گیا، آپ بریک آئل ڈالنا. آپ کہیے بریک آئل کا کیا تعلق؟ پیڈل بھی موجود ہے اور بریک شو بھی موجود ہے. مجھے جی آپ کا پریشر نہیں بنے گا، بریک آئل نہیں ہوگا، آپ کی بریک نہیں کام کرے گی. آج ہمارا وہی بریک آئل ختم ہو گیا. تو یوں سمجھ لیجئے بریک آئل نظر نہیں آتا باہر، ٹائروں میں نظر نہیں آتا بریک آئل، مگر وہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے وہ لامحالہ ضروری ہے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو باطن ہے اب ہمیشہ ضروری تھا، قرب الہی کے لیے ضروری ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اب بنیادی طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ گناہ کی دعوت اتنی عام ہو گئی. ہم بہت ایک مشکل زمانے میں رہ رہے ہیں، مشکل زمانے میں رہ رہے ہیں ہم. ایک تو مشکل یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. خیر القرون جس زمانے کو کہا گیا، اس زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے. اب یہ باطن کی باتیں ہیں. غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے، تو جوانی میں، اور بہت بڑے عالم بھی تھے. آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو اس کو ایک بہت خوبصورت لڑکی آئی ان کے پاس، اور اس لڑکی نے آ کے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے فوراً اس کو منع کر دیا. خیر بات ختم ہو گئی. کئی سال بعد جب بوڑھے ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ یار وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ تو لیتا. اتنا خیال آیا. تو جیسے یہ خیال آیا، یہ تو پاک لوگ تھے نا، تو فوراً دیکھیں ان کا وہ انٹرنل سسٹم کام کر رہا تھا. انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اولیاء سے گناہ ہو تو سکتا ہے، یہ تو ان کو ایک خیال آیا، گناہ کیا تو نہیں مگر خیال آیا، بہرحال گناہ ہو تو سکتا ہے، ان کو وہ فوراً توبہ کر لیتے. تو فوراً ان کو، اور پھر بہت روئے اس بات پہ کہ یار جب میں جوان تھا تو مجھے یہ خیال بھی نہیں آیا تھا اس وقت، اور اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر کے قریب ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ خیال کیسے آیا. بہت روئے. کہتے روتے روتے سو گئے. تو رات کو غالباً، اللہ کمی بیچی معاف فرمائے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. ایسا قصہ سنا ہے کسی نے؟ یہ ہے تو مستند قصہ. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا کہ آواز آئی خواب میں. مجھے ایسا یاد ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کمی بیشی سے محفوظ فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو یوسف، اس کی وجہ یہ بنی کہ اس وقت وہ زمانہ تمہارا میرے زمانے سے قریب تر تھا، خیر القرون تھا. جیسے جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے نا، روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ لائٹ سے دور جاتے جاتے نا، تو اب یہاں کمرے میں بیٹھے ابھی بلب جل رہا کتنی ہے، اب ہم آگے جلتے جائیں گے تو لائٹ ہلکی پڑ جائے گی.
تو یہ خیر القرون کا زمانہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا دور ہو گیا تو اب تو اور بھی زیادہ ہم آگے آ گئے. تو وہ روشنی اب ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اپنے باطن پہ کام کر، ظاہر پہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، مگر اس باطن پہ. اور آج ہمیں باقاعدہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایک طبقے کو جو اس طرف آنا چاہتا ہے ان کو لگا دیتے ہیں میوزک فیسٹیول میں اور دھمالوں میں اور فلانے میں کہ یہ صوفیزم ہے، وہ بھی جھوٹ. ایک کو اس پہ لگا دیتے ہیں یہ تو شرک بدعت. کہاں سے شرک بدعت ہے؟ اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرک اور بدعت کر رہے تھے تو ساری حدیث تو، چاہے وہ غیر مقلد ہو اس بر صغیر کا یا دیوبندی ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو، ساری حدیث شریف کی سند جاتی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سارا سب لوگ ختم. پھر یہ ائمہ کرام سب کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق تھا، یہ سب تو یعنی تو دین ہی ختم ہو گیا. آج بھی جو ہمارے سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی، مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم عالیہ اجمعین، سارے بڑے بڑے سب کسی نہ کسی اللہ والے سے، مولانا نذر الرحمان صاحب ہمارے دعوت کے تبلیغ کے، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. یہ سارے ہی مطلب اگر یہ شرک بدعت اور اسلام سے خارج تھے تو پھر سب، یعنی اس کا مطلب ہے ہماری تبلیغ بھی اسلام سے خارج ہے اور ہمارا علم بھی، مدارس بھی اسلام سے خارج ہے. تو پھر کون رہ گیا اسلام میں؟ اور تمہیں اتنے بڑے محدثین اور علماء اور صاحب تقویٰ لوگوں سے زیادہ مجھ جیسے آدمی کو علم ہے کیا؟ یعنی جس کو ایک تو ہماری یہ بھی مصیبت رہتی نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیونکہ میں اسکول یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں تو پہلے دن صحیح بخاری اٹھاؤ، شروع یہیں سے کرتے ہیں. ہماری عقل پہ تو یہ دیکھیے نا، جس کا باطن مر گیا ہو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن شروع ہی کیا باتیں. حضرت یہ بتائیے کہ صحیح بخاری کی ٹرانسلیشن کون سی پڑھوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری ہے کیا چیز؟ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ صحیح کے معنی کیا ہیں؟ ہاں حضرت کریکٹ. اچھا جی، اور ضعیف؟ ہاں ضعیف کا مطلب ہے جھوٹی حدیث. انا للہ و انا الیہ راجعون. اردو کا صحیح نہیں ہے بھائی، یہ صحیح حدیث کے درجے ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے. جو جھوٹ والی ہے وہ تو موضوع کہلاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. مگر پہلے دن مجھ جیسا آدمی سیدھا ڈائریکٹ جائے گا، کون سی ٹرانسلیشن ہے صحیح بخاری کی، میں وہاں سے شروع کروں گا. مطلب یہ کہ ایک بچہ جو ابھی انٹر کر رہا ہو، میڈیسن میں انٹر کرنا چاہ رہا ہو، وہ کہہ کہ وہ 5th ایئر کی کون سی میڈیسن کی کتاب ہے، لاؤ میں پہلے وہ پڑھوں گا پھر اس کے بعد میں انٹر میں میڈیسن کروں گا. ارے بھائی ٹھیک ہے، پہلے انٹر میں کرو، پھر میڈیکل سائنس کے 5ویں سال میں جا کے تمہیں وہ کتاب پڑھنی ہے. یہ عقل بھی دلیل کرتی نا. مگر آج ہمارا معاملہ یہی ہے، کیونکہ ہم باطن مر چکا ہے، ظاہر ہماری عقل جو اتنی عقل مند ہے کہ کولو کے بیل کی طرح چکر لگا رہی ہے. پتہ نہیں، جس کی ساری عقل چلتی ہے کہ میری 80 سال 50 سال کی زندگی میں کیا ہو. اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ مختصر دعا کرتے ہیں. زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو اس پہ ایک سیریز کر کے نا، اللہ نے چاہا تو اس پہ بات ان سارے مراحل پہ کریں گے. آمین رب العالمین.